پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پچھلی صدی میں مفکر پاکستان علامہ اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اور پھر تاریخ نے یہ رقم کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانوی سامراج کی غلامی کی زنجیریں توڑیں اور ایک آزاد ملک پاکستانیوں کے لیے بنایا پاکستان۔ لیکن پچھلے 75 سال کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو ہمارے چند لیڈرز اس ذہنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکے۔ آج 75 سال بعد ایک لیڈر ایسا آیا جس نے یہ کوشش کی کہ ذہنی غلامی کی ان زنجیروں کو توڑا جائے، لیکن وہ سازشوں میں گھر گیا۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے وزیر اعظم کے آفس پہ مرکوز ہیں کہ اس لیڈر کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہت سے پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس لیڈر کا مستقبل کیا ہوگا جو پاکستان کی ایک آزاد اور خود مختار فارن پالیسی بنانا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے۔ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب اس انٹرویو کے لیے۔ وہ ایک شعر ہے، میرے خلاف فلک بوز سازشوں کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ کون کون سے گھر اس میں انوالوڈ ہیں؟ وائٹ ہاؤس ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، جاتی عمرہ ہے، بلاول ہاؤس ہے، نیوبری آکسفورڈ والا گھر ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی گھر ہے جو قوم کو نہیں پتا؟ دیکھیں ارشد، دیکھیں اگر آپ بر صغیر کی تاریخ یا ایون ڈیولپنگ ورلڈ کی اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں تو ان کو کنٹرول ہمیشہ باہر سے جب کیا گیا ہے تو اندر میر جعفر اور میر صادق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی ٹیپو سلطان کو اگر انگریزوں نے ہرایا تو اس میں ایک میر صادق تھا۔ سراج الدولہ کو بنگال میں اگر انگریزوں نے ہرایا تو وہاں میر جعفر تھا، جنہوں نے غداری کر کے اپنی قوم کو غلام بنایا اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ ساری اگر آپ افریقن ریپبلکس کا دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، ایران میں محمد مصدق آئے اور وہ ایک آزاد ایک فورن پالیسی الیکٹڈ آدمی تھے، باقاعدہ کو کر کے ان کو گرایا گیا اور پھر اس آدمی کو رکھا جو کنٹرولبل تھا۔ یعنی جو ضرورت نہیں ہے آپ ملک فتح کرنے کی، آپ ایک ایسا آدمی بٹھا دیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہو اور وہ جو آپ کہیں وہ کرے۔ تو ملک کو غلام بنانے کے لیے اس طرح کے لوگ ان کو چاہیے جو کہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کی پالیسیز قربان کر دیں۔ تو یہ ساری یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ کو اس سازش کا علم کب ہوا؟ اگست 2021 میں یا اکتوبر میں؟ بس مجھے اگست سے شروع ہو گیا تھا آئیڈیا اس چیز کا، مجھے علم تھا کہ یہ گیم چل رہی ہے اور مجھے یہ بھی تھا کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے لنڈن سے۔ لوگ یہاں سے لنڈن جاتے تھے، واپس آتے تھے، میرے پاس ایجنسیز کی رپورٹس بھی تھیں۔ تو میں نے تو اپنی کیبنٹ کو بتا دیا تھا سب کو کہ ہمارا یہ جو سردیاں ہیں یہ ہمارا سب سے مشکل ٹائم ہے، اور میں نے بتایا تھا یہ مارچ، یہ سب کو پتا ہے میری کیبنٹ کو۔ تو لنڈن ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے یہ سازش جڑی ہوئی ہے؟ بالکل، دیکھیں یہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگوں کو مل رہا تھا، ایسے لوگ جو حسین حقانی جو کہ وہ میمو گیٹ کے اندر یعنی امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ امبیسڈر تھا کہ ہماری پاکستانی فوج سے بچا لو آصف زرداری کو، جو عدالت میں کیس بھی تھا۔ تو یہ مسلسل یہ اس کے ساتھ بزی تھا۔ آخری اس کی میٹنگ 3 مارچ کو ہوئی، 7 مارچ کو ہمیں یہ ڈاکیومنٹ ملتی ہے، تو 3 مارچ کو اس کی میٹنگ ہوئی۔ تو یہ اس طرح کے لوگ مسلسل ان ٹچ تھے، وہ لوگ جو کہ پاکستانی فوج کے بھی خلاف تھے۔ فوج کے اس لیے خلاف ہیں کہ اصل میں ملک کو اکٹھی اس وقت ہماری اگر مضبوط فوج نہ ہو تو یہ میں بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں 3 ٹکڑے کر سکتے ہیں ہمارے جو دشمن ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں تو ایک ملک جس کے پاس قوت تھی اور تکڑی فوج تھی ان کو کمزور کیا گیا ہے۔ عراق بڑی تکڑی فوج تھی، ایران کے اوپر سینکشنز، سیریا سے کیا کیا گیا، لیبیا جو بھی کوئی آزاد فارن پالیسی تھی آپ دیکھ لیں، صومالیہ جب وہ ان کی ایک گورنمنٹ آئی اس کو پھر ریپلیس کیا گیا۔ تو ہم بچے ہوئے ہیں اپنی فوج کی وجہ سے۔ تو وہ جو اینٹی گروپ ہے فوج کا، اور نواز شریف نے اور اس کی بیٹی نے کھل کے فوج کو برا بھلا کہا،
اور پھر وہ چپ ہو گئے. تو یہ جو سازش تھی یہ مجھے اگست سے پتا تھا اس کا. پرائم منسٹر صاحب آپ نے کہا کہ فوج کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور پھر وہ چپ ہو گئے. مریم نواز نے باقاعدہ یہ آن ریکارڈ بیان دیا. نواز شریف صاحب نے اداروں کے سربراہان کا نام لے کے جلسوں میں کہا کہ مریم نواز نے کہا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پھر نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ مفاہمت ہو گئی. دیکھیں میں جانتا تو نہیں اور میں کبھی بھی ارشد یہ واضح کر دوں کہ کبھی اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا. میرے جو بھی ہو ایشوز میں کبھی پبلکلی بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو فوج کی بہت ضرورت ہے, ایک مضبوط فوج کی. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کو نقصان پہنچے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں ان کی تو بڑی آبویس ان کی جو پالیسی ہے شریفوں کی, یہ 30 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, 35 سال سے. ان کی بڑی آئے فوج کے اوپر تھے, جنرل جیلانی لے کے ہمارے سامنے بنایا, وہ جنرل ضیاء نے اس کو اٹھایا کہ پتلا تھا, جو کہے گا کر دے گا, پیسے چاہیے تھے اس کو. اس نے ساری پاکستان کی جو ملک کو نقصان پہنچاتا, کسی انڈیویجول نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نواز شریف نے پہنچایا. یہ جو رشوت, پیسے کی سیاست, لفافہ جرنلزم, یہ چھانگا مانگا کی سیاست, قیمتیں لگانی پولیٹیشن کی, ججز کو پلاٹس دینے, ججز کو خریدنا, ڈرانا, دھمکانا, مافیا, یہ سارا اس نے شروع کیا. اور زرداری پھر اس کے ساتھ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دوسری طرف بجائے کوئی ایماندار ہو ادھر زرداری مل گیا. تو انہوں نے بڑی تباہی مچائی پاکستان کی. ہم جب سے یہ دونوں آئے ہیں ہم سارے برِ صغیر میں پیچھے رہ گئے. 90s میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہندوستان آگے نکل, ہم سب سے آگے تھے. تو انہوں نے جو لوٹ مار مچائی اور ملک کی تباہی کی, اور یہ رشوت پہ یہ جو ہماری اخلاقیات تباہ کی, یا میں امر بالمعروف کیوں کہتا ہوں کہ اصل میں انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا, چوری کو. اب یہ جو ڈرامہ ہوا ہے سارا سندھ ہاؤس میں, یہ ساری چیز قوم کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کسی مہذب معاشرے میں یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اوپنلی قیمتیں 20-25 کروڑ دے رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں پولیٹیشنز کو جو ملک کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. یہ اس نے شروع کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب, کیا جنرل مشرف ایک پاورفل چیف ایگزیکٹو تھے, ایک سٹنگ آرمی چیف تھے, ہی واز ویئرنگ دا یونیفارم, دونوں آفیسز ہولڈ کرے تھے. اس وقت بھی لندن اور امریکہ آن ریکارڈ ہے, کونڈلیزا رائس کی کتاب میں, جیک اسٹرا کی, مارک لائل گرانٹ, وکی لیکس میں چیزیں آئیں کہ کس طرح نواز شریف نے اپنا کم بیک کیا. آج آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہی فارمولا نئے انداز میں ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں وہ تھا NRO 1, اس نے اس ملک کی جو تباہی کی ہے 10 سالوں میں. صرف دیکھ لیں گے 2008 سے لے کے 2018 تک, مشرف کا دور دیکھ لیں, وہ ان کے مقابلے میں سنہری دور لگتا ہے. ان دونوں نے جب آ کے جو 10 سالوں میں لوٹا ہے, پہلے ان کے سب کچھ کرپشن معاف کی گئی. NRO تو وہ تھا نا, کیسز ان کے تیار تھے, اس کے حدیبہ پیپر مل کے تیار کیسز تھے, اس کے وہ $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں, وہ کیس تیار تھا. وہ جو سرے محل تھا وہ بک چکا تھا, پاکستان کو پیسے آنے تھے, NRO مل گیا, کلین سلیٹ ہو گئی. پھر سے انہوں نے 10 سال لوٹنا شروع کیا. اب کے جو ان کو کیسز ہیں وہ پہلے ان کا NRO 1 ملا, اب NRO 2 جو میرے سے مانگ رہے تھے. یہ اب پوری کوشش ہے NRO 2 کی, اور ان کی اب کوشش کیا ہے. اب میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں, انہوں نے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اقتدار میں آئیں. سب سے پہلے نیب کو ختم کریں گے, مطلب اپنے کرپشن کیسز ختم ہوں گے. پھر آگے وہ نواز شریف کو کسی طرح یہ مینیپولیٹ کریں گے, کیونکہ اس کو تو سپریم کورٹ نے نااہل کیا, اس کو واپس بحال کریں گے. یعنی ملک کا جو سارے ادارے ہیں انصاف کے, ان کو تباہ کر کے یہ پھر آپ اپنے آپ کو واپس ری انسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, آپ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی, اور جو پلان آپ کو نظر آ رہا ہے, نواز شریف کو باہر بھیجنے کا آپ کو کس کس نے کہا تھا, کون سے ممالک تھے جہاں سے آپ کو ریکویسٹ آئی, اور ملک کے اندر کس نے آپ کو کہا کہ نواز شریف کو جانے دیں, پھر آپ آرام سے اگلے 2-3 سال حکومت کریں گے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ میں اپنی حکومت کی. جنرل مشرف نے تو بدقسمتی سے NRO اس لیے دیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. مجھے تو کبھی بھی, آپ پہلے دن سے اگر میں حکومت بچانا چاہتا میں ان کو NRO دے دیتا. میں نے تو پہلے دن سے کہا کہ اس ملک سے جو مشرف نے سب سے بڑی غداری, وہ یہ نہیں تھی مارشل لاء, اس سے بڑی غداری تھی کہ اس نے جب وہ سارا کنٹرول میں تھا, یعنی مشرف کے نیچے سارے ادارے تھے, عدلیہ اس کے کنٹرول میں تھی, اس کی فوج اس کے کنٹرول میں تھی, کیو لیگ اس کے کنٹرول میں تھی, اس کے پاس تو ساری پاور تھی. اس کے ہوتے ہوئے
اس نے ان ڈاکوؤں کو معاف جو کیا ہے وہ سب سے بڑا ظلم کیا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ چھوڑو جان چلی جائے, میں نے اپنے اللہ کو فیس کرنا ہے. کسی صورت قوم کے لوٹے ہوئے پیسے, اور انہوں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے, میں کبھی اس کو NRO نہیں دوں گا. تو یہ ساری جو کیمپین ہے, یہ ساری جو کوششیں ہیں, یہ صرف اور صرف NRO کے لیے. اور جو باہر کی قوتیں ان کو استعمال کر رہی ہیں وہ یہ کہ ان کو چور چاہیے, ان کو ڈاکو چاہیے. ان کی ساری آپ تاریخ پڑھ لیں. کنٹرول کرنے کے لیے یہ ملک, ان کو فوجیں نہیں بھیجنے کی ضرورت, ان کو اس طرح کے کرپٹ لوگ چاہیے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے غلام بن جاتے ہیں ان کے. اب وہ خواجہ آصف کی میں کل سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, مجھے حیرت ہو رہی تھی. اس نے کہا جی ہمیں تو لائف سپورٹ مشین پہ لگے ہوئے ہیں, اگر امریکہ چلا گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو ان سے میں پوچھوں کہ آزادی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ انگریزوں کا تو اس سے بہتر دور تھا. ہانگ کانگ انگریزوں کے نیچے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اگر آپ کو آزادی نہیں چاہیے تھی تو صرف یہ جی ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں, یہی مطلب ہو گیا نا اکانومی کے لیے. آپ اپنے ملک کو غلام بنانے کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب, ایک کیا نیا گلوبل ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے, ایک نئی سرد جنگ شروع ہو رہی ہے, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے چائنیز فارن منسٹر نے بھی کہا, پاکستان اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ کی حکومت اس میں اس لیے نشانے پہ کہ آپ چین اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں آپ نے باقاعدہ طور پہ ایک بیلنس فارن پالیسی اپروچ ڈاکومنٹ کی. دیکھیں سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ میں پولیٹکس میں کوئی ذاتی مفادات, کوئی فیکٹریاں بنانے, کوئی پیسہ بنانے نہیں آیا تھا, کیونکہ میرے پاس اللہ نے پہلے سب کچھ دیا تھا, نہ مجھے کوئی شہرت کی ضرورت تھی کسی چیز کی. میں آیا تھا ایک بڑے آیا ہوں اور جب تک زندہ ہوں اس کے لیے لڑوں گا, نظریہ پاکستان کے لیے. نظریہ پاکستان بھلا ہی دیا ان چوروں نے ہمیں, کوئی پتہ ہی نہیں کہ ملک بنا کس لیے تھا. دیکھیں اگر ان کی جو ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ جی ہمیں ایڈ ملتی جائے, ہم پیسے لیتے رہیں, قرضے چڑھاتے جائیں, خود اربوں پتی بن جائیں, باہر پراپرٹیز لے لیں اور بس ان کو ناراض نہ کریں. ان کی صرف ایک پالیسی ہے کہ ان کا صرف ملک کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن سے پیسے لے رہے ہیں ان کے سامنے ایسے کر کے ہاتھ کریں اور ان کے سامنے ایسے رہیں. یہ ان کی ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی پاکستان بنانے کی. دیکھیں علامہ اقبال, اس کا اتنا جینیس کی جو سوچ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی, کیونکہ انہوں نے خواب تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو مثال بن جائے گا مسلمان دنیا میں, خوددار ملک جدھر عدل اور انصاف ہوگا, جدھر انسانیت ہوگی, فلاحی ریاست ہوگی, میرٹ ہوگا, یہ ساری مدینہ کی ریاست, حقوق ہوں گے لوگوں کے, پروٹیکشن ہوگی. سب سے بڑی بات کہ خوددار ملک ہوگا. ان ڈاکوؤں نے ہمیں ذلیل کیا دنیا میں. وار آن ٹیرر میں کبھی باہر پاکستانیوں سے پوچھے جو ذلت اٹھانی پڑی, پکڑ کے پاکستانیوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. میسیڈونیا میں 6 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, کہا جی دہشت گرد ہیں, بعد میں پتہ چلا بیچارے سٹوڈنٹس تھے. ساری دنیا میں لاوارث کر دیا ہمیں. جنگ میں بھی شرکت کی, گالیاں بھی کھائیں, برا بھلا بھی کہا گیا, ملک کی بھی تباہی, قبائلی علاقے کے لوگوں کو جو ہم نے ان سے کیا, اللہ ہی ہمیں معاف کرے کہ ہمیں جس طرح انہوں نے مشکلیں اٹھائی ہیں صرف ایڈ کے لیے, امریکہ کے خوش کرنے کے لیے. میں کبھی واضح کر دوں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں, میں ہی نہیں, کیونکہ میں تو دنیا جانتا ہوں نا, میں تو ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے اور میں لوگوں کو جانتا ہوں باہر. دیکھیں فورن پالیسی بنتی ہے اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے. فورن پالیسی نہیں بنتی کہ آپ دوسروں کو خوش کر کے اپنے لوگوں کو قربان کریں, جو انہوں نے کیا. تو میرا کوئی پرابلم نہیں ہے کسی ملک سے. میرا صرف پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی, ہمیں روس سے بھی دوستی کرنی چاہیے, ہمیں چائنا سے بھی کرنی چاہیے, ہمیں سارے مڈل ایسٹ میں ہمارے اچھے تعلقات, ہمیں امریکہ سے بھی, برطانیہ سے, یورپ سے دوستی کرنی چاہیے. ہمیں دوستی کی لمٹ یہ ہو جانی چاہیے کہ کسی صورت ہم وہ آپ کے ساتھ امن میں شرکت کریں گے, کانفلکٹ میں آپ شرکت نہیں کریں گے. پہلے ہم نے 80 کی دہائی میں بڑی آپ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے, ملک کی تباہی ہوئی, 50 لاکھ ریفیوجیز, جو سیکٹیرین, ٹیررزم, کلیشنکوفز, ڈرگز, وہ آئی ملک کے اندر, وہ ہم نے فیس کیا.
اس کے بعد پھر جب کیا 80,000 لوگ مروا لیا ہم نے، اپنے ملک کی تباہی کر دی. کیا ملا ہمیں اس کے بعد؟ کیا یعنی مجھے اگر بتا دے کوئی کہ پاکستان کا اس میں کیا فائدہ؟ ہاں اوپر ایلیٹ کو فائدہ ہوا، تھوڑے ڈالرز ہیں ان کو فائدہ ہو گیا، لیکن نیچے تو پاکستانیوں کو انہوں نے جس طرح جا کے ہر امیگریشن کے اوپر بیچارے پھنس جاتے تھے، علیحدہ لائنوں میں کھڑے کر دیتے تھے، ہمیں ذلیل کیا گیا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری فورن پالیسی میں پاکستانیوں کے رائٹس، ان کے حقوق، ان کی عزت پہلے آئے گی، اور اسی طرح ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی. اور آج ارشد آپ پاکستانی جو باہر ہیں ان سے پوچھ لیں، مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں نے اپنے لوگوں کی عزت کروائی ہے یا نہیں؟ آپ کوئی پول کروا لیں. پرائم منسٹر صاحب، چائنا میں ونٹر اولمپکس پہ بھی آپ گئے، امریکہ اور بہت سے ممالک نے اس کا بائیکاٹ کیا، آپ وہاں پہ پریزنٹ تھے، رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے، رشیا کا آپ نے دورہ کیا، اس پہ امریکہ نے باقاعدہ کہا کہ یہ دورہ نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ آپ کے یہ جو وزٹس تھے اس کے بعد آپ کے خلاف جو رجیم چینج کا پروجیکٹ ہے اسے فاسٹ پیس کیا گیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ارشد یہ مجھے بتا دیں کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا. ذرا ان کی فورن پالیسی دیکھ لیں. ساری انہوں نے جب سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی وہ نان الائنڈ رہے، بات کرتے رہے، سوویت یونین کے بڑے قریب تھے، لیکن وہ امریکن بھی ان سے بات کرتے تھے. انہوں نے کہا ہم نان الائنڈ ہیں، ہم بلاکس میں نہیں ہیں. ہاں ہماری کلوزنس سوویت یونین سے ہے لیکن ہم سب سے ہیں. آپ ہندوستان کی فورن پالیسی کی وجہ سے آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت اور پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا عزت رہی ہے. جب آپ ایک خوددار قوم ہوتے ہیں لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ کبھی ایک بلاک میں چلے جائے، کبھی کسی کے ساتھ چلے گئے، اس طرح کر کے اچھا جی پیسے مل رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پہلی آدمی قائد اعظم کے بعد آئے جنہوں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کرتے ہیں. ان کو کیسے مروایا گیا؟ یہی فضل الرحمان کی پارٹی تھی، پرانی پارٹی، یہی نواز شریف کی جو پارٹی کے یہ سر، انہوں نے مل کے، سازش باہر سے تھی. یہ تب کے میر جعفر اور میر صادق یہ تھے جو آج بالکل وہی کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھٹو کے خلاف کیا، اس کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے ساری وہ ماحول پیدا کیا، وہی جو موومنٹ ساری پیدا کی، اور صرف اس لیے کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اسلامک کانفرنس بنائیں، نان الائنڈ ہیں. اب ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. باہر سے لوگوں کو یہاں کے میر جعفروں کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے بالکل وہی کیا. ان کو پتا تھا. میں یہ کہتا گیا کہ پاکستان، میں کبھی نہ ان کی جنگ میں شرکت کرتا. میں نے اوپنلی، میں نے ان کے ٹی وی کے اوپر پبلکلی، میں نے امریکہ میں جا کے کہا میں کبھی آپ کی جنگ میں شرکت نہ کرتا. کہ پہلے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ فورن آکوپیشن کے خلاف جہاد ہے لڑنا، اور آپ جب پہنچ گئے افغانستان اب ہم کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے. کیا ملک کی حیثیت رہ گئی؟ کیوں ہماری عزت نہیں دنیا نے کی؟ سب دیکھ رہے تھے کہ جو ڈالر لے کے پہلے وہ کر رہے ہیں، اب ڈالر لے کے یہ کر رہے ہیں. دنیا نے ہمیں ذلیل کیا، اور ذلیل کرنا چاہیے تھا. کہ جو لوگ جن کا کوئی ضمیر نہ ہو، اور لوگ مار رہے ہیں کون؟ پاکستانی. ادھر بھی پاکستانی لڑ رہے ہیں، ادھر بھی. اپنے ملک میں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی ہوئی ہے، لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں. جی ہم ان کو اجازت دی ہوئی سینٹ کی اوپن ہیئرنگ کمیٹی کے اندر. ان کا سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ان کے ایڈمرل ملن سے کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب ان کی حکومت مذمت کر رہی ہے. سب کے سامنے ان کے ایڈمرل ملن نے کہا ہم پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے؟ وہ سچ اس لیے نہیں بولتی کہ 10 سال میں جدھر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے، جو سربراہ تھے ان کے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹس میں، ان کے آف شور اکاؤنٹس میں، محلات تھے ان کے. ان کو پتا تھا کہ جب چاہیں وہ ان کی چابی ٹائپ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ روسیوں کے وہ اکاؤنٹس فریز کر رہے ہیں نا، ان کے اولیگارکس کے ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز. تو ان کو پتا تھا کیونکہ یہ سارا چوری کا پیسہ ہے، تو ان کو ٹوٹل کنٹرول تھا. میں ایک سب لوگوں کے سامنے ذرا بات کروں گی. دیکھیں انہوں نے کہا کیا، وہ جو مجھے جو دھمکی دی گئی، انہوں نے کیا کہا کہ اگر عمران خان یہ ووٹ جیت جاتا ہے، یہ سنیں ذرا غور سے، اگر یہ نو کانفیڈنس کی ووٹ عمران سروائیو کر جاتا ہے
تو ملک کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بھی دھمکیاں کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیں گے, ہم بھی کر دیں گے, یورپین بھی کر دیں گے. لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو. نہیں سخت کر دیں گے. نہیں, یہ بات سنیں ذرا, یہ ذرا امپورٹنٹ سازش کدھر ہے ادھر, کہ اگر عمران خان ہار جاتا ہے تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے. یعنی کہ آپ کو یہی نہیں پتا, یعنی آپ کو کیسے پتا کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ آپ کے ساتھ چلے گی؟ کیوں معاف کر دیں گے؟ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگلی حکومت کی ہم پرفارمنس دیکھیں گے, اگر وہ ٹھیک چلے تو پھر معاف کریں. انہوں نے کہا نہیں, اگلی حکومت آئے گی معاف کر دیں. اس کا مطلب ان کا کنیکشن تھا ان سے. اس کا مطلب یہ 6 مہینے پہلے کی سازش ہو رہی ہے. یہ جو ایمبیسی, مجھے بتائیں امریکن ایمبیسی کے لوگ کیوں یہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں ان سے جا کے مل رہے ہیں؟ کیوں ان کے لوگوں سے مل رہے ہیں؟ کیوں یہ 3-3 4-4 مہینے سے مل رہے ہیں؟ تو یہ کیا تیاری ہو رہی تھی؟ 14 اکتوبر 2021 یو ایس چارج ڈی افیئرز مریم نواز سے بھی ملی جاتی عمرہ میں, اور پھر اسی دن الگ ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ. تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور مریم نواز سے وہ فارن پالیسی, افغانستان, سیکیورٹی معاملات ڈسکس کرنے گئی تھی. کیا مقصد تھا؟ کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کو اس وقت یہ رپورٹ کیا کہ جناب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ایکسٹرنل میٹرز پہ فوکس؟ میرے پاس ساری رپورٹس ہیں. کون جاتا تھا, کون سی ایمبیسی میں, کون سا پولیٹیشین جاتا تھا, کون سے اینکرز جاتے تھے, کون سے صحافی جاتے تھے. یہ مسلسل ان ٹچ تھے ان سے. جب میں نے اپنی کیبنٹ کو بتایا اوپنلی, میں نے کہا یہ سردیاں ہمارے لیے بڑا مشکل ہیں, مجھے پتا تھا اس سازش کا, مجھے ساری رپورٹس آ رہی تھی. یہ مسلسل ان سے میٹنگز کر رہے تھے. ارشد بات یہ ہے کہ ہم کیا ہیں, ہم یعنی ہمارے ملک کا سوچے نا. میں نے اتنی اپنی دنیا باہر گزارا ہوا ہے, کبھی سوچے تھے پاکستان کا امبیسڈر جا کے ملے ان کے پولیٹیشنز اور اپوزیشن ممبرز کو؟ کوئی سوچے نا, تصور بھی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ہے. پہلے تو یہ ملتے کیوں ہیں ان کو؟ کیا ان کو کون سی مریم نواز کو ان کو کون سی فورن پالیسی کا پتہ ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی فورن. یہ تو بیچارے کو انہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا. ایک ہی چیز ہے کہ کس طرح یہ ایک آدمی آ گیا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری آزاد فورن پالیسی ہے, اور اس کو کیسے ہم ہٹا سکتے ہیں؟ یہ تو سارا واضح ہے سب. اب تو ساری جو انہوں نے جو کمیونیکیشن بھیجی ہے اس میں تو اب واضح ہو گیا نا کہ اگر عمران خان ہے تو پاکستان عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے, یورپین یونین سے بھی کروائیں گے. کبھی اس طرح کا کمیونیکے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں. عموماً ٹیلی فون پہ کرتے ہیں. جنرل مشرف کیا انہوں نے جب جارج بش کا ایک ٹیلی فون کال پہ ساری باتیں منوا لی تھی, لیکن اس طرح کا کمیونیکے جو بلیک اینڈ وائٹ ایک آفیشیل میٹنگ جس کے اندر اس طرح کی دھمکی دی جائے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انٹیلیجنس چیفز بھی تھے, سروس چیفز بھی تھے. ان کا اس حوالے سے جب یہ کہ آپ نے سامنے رکھا ہے ڈاکومنٹ, تو ان کے ویوز کیا تھے؟ وہ اس سے ایگری کیے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, انفلوئنس کیا جا رہا ہے پاکستان کو؟ سب یونانیمیٹی آف ویوز تھی. دیکھیے ارشد, اور وہ کیا اس سے لیں گے کہ ایک باہر کا ملک آپ کو آفیشلی کہہ رہا ہے, آپ کا اس سے زیادہ اچھا اس سے پہلے سے ہی پتا تھا. ابھی انہوں نے نو کانفیڈنس کا جو یہ تھا, یہ جو عدم اعتماد, ابھی انہوں نے درج نہیں کروائی تھی. یہ میٹنگ اس سے پہلے کی ہے. یعنی انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والا ہے. اس کا مطلب 5-6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. کون سا ملک ایک دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو ہم آپ سے اچھے تعلقات رکھیں, اگر نہیں ہوگا تو آپ کا برا وقت ہے. یہ اس سے زیادہ ایک ملک کے معاملات میں مداخلت کیا ہوگی؟ پرائم منسٹر صاحب 15 ارب روپے خرچ کر کے پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی حکومت تبدیل کر دی جائے, جب یہ ایویڈنس ڈاکومنٹ NSC میں پیش ہوا تو یہ کیا یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کے اندرونی مداخلت کے بارے میں, انٹرنل انٹرفیرنس کے بارے میں پاکستان کے معاملات میں ایکشنز کیا کیا لینے ہیں, لیگل ایکشن کوئی فالو ہوگا, یا صرف ایک بیان آگے اینڈ لیٹس موو فارورڈ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یعنی اس سے زیادہ ایک نیشن کو سیکیورٹی تھریٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اوپنلی دھمکی دے رہے ہیں رجیم چینج کی. اگر آپ رجیم چینج نہیں کریں گے
تو آپ کے لیے کانسیکوینسز ہیں. اور رجیم چینج کس طرح کہ ایک انٹرنل میٹر ہے, سپوزڈلی تو انٹرنل میٹر ہے نا, عدم اعتماد. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیل کرواؤ, بیسکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو فیل کرواؤ, پرائم منسٹر کو پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ایک ملک کے لیے میں تو چھوڑے, میں خوف آتا ہے کہ کیسے ہم اس سطح پہ پہنچ گئے کہ اس طرح کی دھمکی آ سکتی ہے. کہ سوچ سکتا ہے کوئی ہندوستان میں ایسی دھمکی دینا؟ تو ہم یعنی انہوں نے ہمیں کتنا گرا دیا ہے کہ ان کی جرت ہے ایسا کرنے کے لیے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, ان کے طریقے بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو اب یہ اگر جب یہ کسی کے پیچھے پڑتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے اب یہ پوری کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کریں گے. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, یہ ہمیشہ کرتے ہیں. ایک جس کو بھی انہوں نے گرانا چاہے اس کے اوپر ہر قسم کی, میں اگر چلے میرے اوپر انہیں کیا ملے گا, کیونکہ کس طرح کی کوئی کرپشن, میری بیوی کو پوری طرح, یعنی ایک خاتون جو کہ گھر سے ہی نہیں نکلتی, اس کے اوپر پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے. اور پھر ان کو ملنے والی ان کی اس کے اوپر کیمپین چلائی ہوئی بیچاری, اس کی اسیسینیشن کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین. اور دوسری میں ابھی آپ کے یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, میری جان کو خطرہ ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو سارے یہ جو لوکل یہ جو ملے ہوئے ہیں سارے, ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھنے نہیں لگا. ان کا اگر خیال ہے کہ اگر یہ پیسے دے کے لوگوں کے زمین خرید کے, آپ نے جو بات کی کہ 25 ارب روپیہ آپ 15 ارب روپیہ یہی خرچ کر کے آپ نے خریدنا ہے لوگوں کو اور گورنمنٹ گرا دینی ہے, تو ان کا کیا خیال ہے کہ میں یہ چپ کر کے یہ تماشا دیکھوں گا. تو اس لیے میں یہ آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, میری جان کو بھی خطرہ ہے. کیریکٹر اسیسینیشن علیحدہ کیمپین انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے یہ ہر قسم کی غلط قسم کی باتیں کریں گے. اور میرے اوپر خیر یہ مجھے تو قوم 45 سال سے جانتی ہے, میری بیوی پہ کریں گے, ان کی دوست ہے فرا, اس کے اگینسٹ پوری کیمپین کریں گے. آپ کے سامنے ابھی آئے گی. پرائم منسٹر, آپ نے بہت سیریس بات کی. 27 مارچ کو جو تاریخی جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ میں, اس دن بھی آپ کو تھریٹس تھیں, اور کیا آپ کو کہا گیا کہ مغرب سے پہلے آ جائیں, اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتا ہے. اور جو ریسنٹ تھریٹس آپ کو کنوے کی گئی ہیں, اس میں کیا بتایا گیا ہے آپ کو, اور اس کی وجہ کیا ہے ان تھریٹس کی؟ دیکھیں وجہ سمپل ہے نا. دیکھیں ان کو سوٹ کرتے ہیں یہ جس طرح شہباز شریف ٹائپ لوگ ہیں, جس کو میں چیری بلاسم بوٹ پالش کہتا ہوں. وہ بوٹ پالش کر رہا ہے جی, ای یو کو عمران خان نے کیا کہہ دیا, اوہو جی امریکہ کو کیا کہہ دیا, سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ جو بے شرم غلام ہیں, اور یہ انہوں نے اصل میں پیسے کے غلام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پبلک سپورٹ ہی نہیں. اب ان ساروں نے مل کے جو انہوں نے لوگ جمع کیا, اگر مولانا فضل الرحمان کے وہ مدرسے کے بچے نکال دیں تو ان سے لوگ ہی نہیں جمع ہوتے. اور جو لوگ 27 کو جمع ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ تو پہنچ ہی نہیں سکے کبھی اتنا بڑا لوگ. اور خود ہمیشہ 4 دفعہ میں نے مینار پاکستان بھری ہے. جب تک لوگ خود چل کے نہیں آتے, آپ کبھی کرائے کے ٹٹو سے, وہ جو بلاول نے اتنا بڑا اربوں روپیہ خرچ کر کے کامپن ٹانگنے والا ٹور کیا تھا, لوگ نہیں نکلتے, لوگ خود نکلتے. ان کو ڈر اس طرح کے لوگوں سے ہے جس کے ساتھ پبلک ہے. یہ جو اسیسینیشن کی بات کر رہے ہیں, ان کو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ سے اتر بھی جائے گا, اس نے تو کہیں جانا نہیں ہے, پبلک تو اس کے ساتھ ہے. پھر یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے, اور یہ انہوں نے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. لوکل کولیبریٹرز یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں 3 اسٹوجز, ان کے ذریعے پوری کوشش کریں گے. پرائم منسٹر صاحب, قوم کی مائیں بہنیں, آپ کے بھائی بیٹے سب آپ کی زندگی کی دعا کرتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, لمبی عمر دے. سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو تھریٹس آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, میڈیا کی کریکٹر اسیسینیشن کیمپین کا بھی آپ نے ذکر کیا. آپ تو میڈیا کی ڈارلنگ تھے, تو یہ کریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین عمران خان کے خلاف کون سپانسر کر رہا ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ باہر سے میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر مجھے ملنے آیا. اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر پیسے چل رہے ہیں, مجھے پیسے آفر کیے گئے ہیں. تو یہ جو ایک دم ساروں کو ایک عمران خانی ولن بن گیا ہے اور ہر چیز بری نظر آ رہی ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ پیسہ چلتا ہے پیچھے. ان کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو یہ پیسے دیتے ہیں میڈیا کو, اینکرز کو, کتنوں کو بلاتے ہیں باہر. مجھ کو سوچا کہ ہم کوئی وہاں سے ان کے
میڈیا کو یہاں کے ٹریننگ دیں. یہ کون باہر جاتے ہیں؟ ان کو پیسے کون ملتے ہیں؟ اخباروں کو پیسے دیتے ہیں. یہ آپ وار آن ٹیرر میں جب انہوں نے بتانا تھا کہ نہیں جی یہ امریکہ کی جنگ میں نہیں لڑ رہا، یہ تو پاکستان کی جنگ ہے، تو کتنا پیسہ یاد ہے میرے خلاف کیا. مجھے تو ابھی بھی یاد ہے پوری اخباروں میں کیمپین چلی. مجھے طالبان خان، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، اور جو برا بھلا مجھے کہا گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی جنگ میں شرکت نہیں. مجھے طالبان بنا دیے. کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیچھے پورا پیسہ چلتا ہے، اور یہ ہمارا نہیں ہے. آپ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ٹیکٹکس دیکھ لیں. جب یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی کو تو پھر یہ میڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، کہا جا رہا تھا، اور یہ باقاعدہ بہت سے سوالات پہ، کہ آپ کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، آپ کی پاپولیرٹی کا گراف چلا گیا ہے، گورننس کے بہت سے ایشو ہیں، مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی. کیا یہ گورننس کے ایشوز ان ریالٹی ایگزسٹ کر رہے ہیں، یا کہ آپ کی پرفارمنس ماضی کی حکومتوں سے بہتر ہے؟ اور جو لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں، یہ پاپولیرٹی آپ نے کیوں سوچا کہ میں پبلک کے پاس جاؤں اور دکھاؤں، اور کے پی کے جو ریزلٹس ہیں یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہی کے پی کی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے آپ ریزلٹس دیکھ لیں. سویپ کیا تحریک انصاف نے، آدھی سے زیادہ ہم جیت گئے ہیں، یعنی جو پہلے سے بھی زیادہ ووٹ بینک آ گیا ہے. اور جدھر جدھر رنر اپ ہے وہ سارے پی ٹی آئی ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں وہ پی ٹی آئی تھی جو کہ کھڑے ہو کے ہمارے کینڈیڈیٹ کے کیس جیت گئے. تو یہ کیا رزلٹ شو کر رہا ہے؟ اگر پارٹی ان پاپولر ہو، یہ جس طرح کا سویپ کرتی ہے. دوسری چیز، مہنگائی تو انٹرنیشنل ہے. آج سری لنکا کے اندر اٹیک ہو رہا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہاں مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے، وہاں پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے. یہ ساری دنیا کے اندر اس وقت ایک مہنگائی کی لہر. امریکہ جیسے ملک میں 40 سال کے بعد مہنگائی ہوئی ہے اتنی. انگلینڈ کے اندر، یورپ میں مہنگائی. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل کرونا کی وجہ سے سائیکل چلا ہوا ہے. جو پاکستان نے اس کرائسس سے ڈیل کیا، کہتے ہیں جی نااہل ہے. نااہل کوئی گورنمنٹ اس دنیا تعریف کرے اس کی کہ سب سے بہترین طریقے سے وہ پاکستان 3-4 ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے غریبوں کو بچایا، اپنے لوگوں کو کورونا سے بچایا، اپنی معیشت کو بچایا، تو وہ کر سکتی ہے اگر وہ اتنی نااہل ہو. ہمیں صرف انہوں نے بار بار مہنگائی کے اوپر کیا ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مہنگائی اس وقت ایک گلوبل عالمی فینومینا ہے. اس کے اندر یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں. جدھر آج تیل ہے، یہ کیا کرے گا شہباز شریف آ کے؟ تیل کیسے کم کرے گا؟ ہم تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. کیا اس کے پاس حل ہے؟ مہنگائی تو کہہ دیا. یہ ہمیں بتایا کہ آج پاکستان میں سارے خطے میں سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل ہم بیچ رہے ہیں، کیونکہ ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے. ان کے پاس کیا حال ہے؟ ڈیزل سستا کرنے کا فارمولا کیا ہے آپ کا؟ اس کا فارمولا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ریکارڈ کلیکٹ کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا. ایکسپورٹس پاکستان نے کی سب سے زیادہ تاریخ میں، اور سب سے زیادہ ریمیٹنسز باہر سے بیرون ملک پاکستانیوں نے دے. تو ہم نے جو ایکسٹرا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا، اس سے ہم نے خرچ کیا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں نیچے رکھنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سروائیو کر جائیں گے، یا کہ اپوزیشن جو ہے وہ نمبرز انہوں نے پروف تو کیا ہے، ایک اسمبلی میں کہتے ہیں یہ 176 ہیں، یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، تو سنڈے والے دن آپ نمبرز پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، ابھی میں نے آج ساری ٹیم کو بتایا، جب تک آخری گیند نہیں کھیلا جاتا میچ نہیں ہارا جاتا. ہم نے آخری گیند تک لڑنا ہے. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے. یہ جو اندر جا کے جو اپنے ضمیر بیچے کے بیٹھے ہوئے ہیں، 20-25 کروڑ روپے لے کے اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں، باہر کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم نے اس لیے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی جو کمیٹی تھی سیکیورٹی کے اوپر، اس میں ہم نے سب کو دعوت دی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جو اب آپ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہیں یہ گورنمنٹ کو گرانے میں، تاکہ ان کو کوئی شک نہ رہے. شہباز شریف کو بلایا، اس نے کہا جی اگر مجھے یہ پرچہ ٹھیک ہو تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. وہ ڈر کے آیا ہی نہیں میٹنگ میں، کیونکہ وہ اس سازش کا حصہ ہے. اس میٹنگ میں آیا ہی نہیں. انہوں نے اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا. کیوں کیا ہے؟ اگر ہم بتا رہے ہیں کہ باہر سے صاف دھمکی ملی ہے اس کو نو کانفرنس کو کامیاب ہونے میں، اور ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ باہر سے مداخلت ہوئی ہے، تو آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کیوں نہیں آپ آ کے چیک کرتے؟ جان کے انہوں نے نہیں آئے.
میں صرف چاہتا ہوں کہ ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی شکلیں قوم کو یاد کرنی چاہیے. یہ قوم کے غدار ہیں، ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے پیسے لے کے اور کہیں جی اب ہمیں پتہ چلے جو حکومت تو بہت بری تھی. امریکہ تو کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اور ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اپوزیشن ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں. میں نے کس چیز کا NRO مانگنا ہے؟ مجھے ان چوروں سے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے NRO کس. ایک سب سے پہلے تو ایک چیز یاد رکھیں، یہ کیوں پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں؟ اگر میں پیسہ چوری کروں گا تو میں اگر یہاں رکھوں گا مجھے بتانا پڑے گا کدھر سے آیا پیسہ، لہٰذا مجھے وہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجنا پڑتا ہے چھپانے کے لیے. اگر میرا پیسہ پاکستان سے باہر پڑا ہو، آپ کا خیال ہے میں بول سکتا ہوں ان کے اگینسٹ؟ یہ یاد رکھیں، ایک ایک چیز کا ان کو پتا ہوتا ہے. آپ کے یہ جو روسیوں کے اب یہ اکاؤنٹس پکڑ رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز پکڑ رہے ہیں، وہ بینامی ہیں، وہ آف شور اکاؤنٹس، وہ کیسے پکڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو سب پتا ہے. ان کی گورنمنٹ جب آرڈر کرتی ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ساری ڈیٹیلز پتا ہوتی ہے. دیرفور میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر میں آزاد پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے آج کھڑا ہوں، میں کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر میرا پیسہ چوری کا باہر پڑا ہوتا. جو پاکستان میں پیسہ پڑا ہے وہ سارا ڈکلیئرڈ ہے، تو میں چوری کیسے کروں گا؟ مجھے کس چیز کا NRO چاہیے؟ اپوزیشن نے آپ کو ارلی الیکشنز کی آفر دی، یا آپ نے اپوزیشن کو ارلی الیکشنز کی آفر دی، یا کسی اور نے یہ آفر دی کہ جی ارلی الیکشن کروائیں سب کو فیس سیونگ مل جائے گی؟ دیکھیں، اب یہ جو ہمارے لوگ بھاگ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان لوگوں کے ساتھ تو ہم گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. اگر ہم یہ نکل بھی جاتے ہیں، ہم مثلا میجورٹی بھی مل جاتی ہے، تو اصل میں پاکستان کے لیے تو بہتر ہوگا کہ پھر سے ہم الیکشن کروا کے پتہ چل جائے کون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو آپ ارلی الیکشن پہ جانے کو تیار ہیں؟ اگر ہم یہ ووٹ جیتتے ہیں تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا کہ ہم چلے جائیں ارلی الیکشن پہ. اس کی وجہ دیکھیں نا، یہ بھی اچھا. مجھے یہ بتائیں، یہ اسٹریٹجی پھر کیا ہوگی؟ آپ این بلاک نیشنل اسمبلی سے ریزائن کر دیں گے اینڈ فورس دی الیکشنز؟ وہ تو خیر ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں ارشد کہ کس منہ سے گورنمنٹ یہ چلائیں گے کیسے اب گورنمنٹ؟ یہ جو سارا پلندہ اکٹھا ہوا ہے کہ فضل الرحمان پریزیڈنٹ بن جائے گا، وہ بلاول کو کچھ بنا دیں گے، وہ مریم کو کچھ بنا دیں گے، شہباز شریف اکثر چلا کے بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. یہ ملک چلے گا کیسے؟ کبھی ایسے بھی ملک چلا ہے کہ بندر بانٹ ہوگی ملک کی. سو یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے، چلے عمران خان کو ہٹا دیا اس لیے کہ وہ ہمیں NRO نہیں دے رہا، تو چلے ٹھیک ہے جی، انہوں نے بار کی. لیکن اگر ہٹ بھی جاتا ہے عمران خان، یہ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کو استعفے کی بھی آپشن دی گئی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ استعفیٰ دے دیں. شہباز شریف نے آپ کو یہ میسج کنوے کیا، یا فضل الرحمان نے، یا بلاول نے، یا کس نے کہا؟ دیکھیں، شہباز شریف کی تو نہ میں کوئی اس سے بات کر سکتا ہوں، نہ میں اس سے کوئی کسی قسم کی خیر اس کی کانورسیشن کر سکتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ جو آدمی اتنا بے شرم ہو کہ 16 ارب روپیہ اپنے نوکروں کے اکاؤنٹ میں وہ رکھے اور اب بیٹے کو باہر بھجوا دے، دماد کو باہر بھجوا دے جن کے کرپشن کے کیسز ہیں. یعنی اگر وہ اتنا بے شرم ہو کہ ملک کا بننا چاہتا ہے وزیر اعظم، 8 ارب روپے کی اس کا کیس پڑا ہوا ہے نیب کے اندر، جعلی اکاؤنٹس. یعنی یہاں جو لوگ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے، وہ کوئی فلودہ والا وغیرہ، ان کے نام پہ وہاں ریمیٹنسز بنا رہے ہیں. یعنی سارا فراڈ. اس فراڈ کے ساتھ میں اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی بات بھی کروں گا نا، دیکھو ارشد، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، کہ ایک زندہ معاشرے کے اندر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بدی کے خلاف نہیں. آپ یہ کرپٹ لوگوں کو جب تک معاشرہ ان کو آئسولیٹ نہیں کرتا، آپ بدی ختم نہیں کر سکتے. امریکہ چھوڑے، یورپ جیسے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، انگلینڈ میں جیسے بڑا ٹائم گزارا ہے، سارا معاشرہ بدی کے خلاف لڑتا ہے. اس طرح کا شہباز شریف کے آدمی کو کسی چھوڑے کی کسی ایوان میں گھس سکے، کوئی ٹی وی پہ انٹرویو دے سکے، کوئی تقریر، اس کو ریسٹورنٹ میں لوگ نہ گھسنے دے جو اس کے اوپر کیسز ہیں، اور یہ یاد دندناتے ہوئے تقریریں کرتے پھر رہے. ہم نے اصل میں ان چوروں نے کیا یہ نواز شریف نے جب تک کرپشن عام کر دی، انہوں نے کرپشن برائی کو برائی ختم کر دی. اور یہ مولانا رومی کی جو سینگ ہے نا کہ قوم مرتی تب ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. اب یہ اپنے آپ کو جو ڈیموکریٹ کہہ کے پھر رہے ہیں، یہ کرمنلز ہیں ملک کے.
ان کے ساتھ میں کبھی نہ ہاتھ ملا سکتا ہوں، بات بھی نہیں کر سکتا. تو پرائم منسٹر صاحب، اپوزیشن جماعتوں کا میسنجر کون تھا جو یہ میسج لے کے آیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دے دیں؟ نہیں، انہوں نے آپشنز دی تھی مجھے، اور وہ آبویسلی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے آفر دی کہ جی 3 چیزیں ہیں، یا آپ عدم اعتماد کا ووٹ چلے جائیں، یا آپ استعفیٰ دے دیں، اور یا الیکشن. ہم نے کہا الیکشن سب سے بہتر طریقہ ہے، استعفیٰ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. اور عدم اعتماد ووٹ کا مطلب یہ کہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ آخری منٹ تک لڑوں گا، میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں، میں ابھی یہ جب قوم کے سامنے یہ جب جائیں گے اور یہ ووٹ ڈالیں گے، ایک ملک کے خلاف سازش کا حصہ بنیں گے. میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو ان کی شکلیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر موریں لگیں. اور یہ جو کے پی کا بھی الیکشن ہوا ہے، لوکل گورنمنٹ کا، ان سب کو پتہ چل جانا ہے کہ اس دن ان کی پولیٹیکل سیاست ختم ہو جائے گی. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، خاص طور پہ اس قوم کے نوجوان کو جانتا ہوں. یہ پرانے زمانے کی سیاست، وہ چھانگا مانگا کے دن چلے گئے ہیں. یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. ان کے اوپر ابھی بھی دیکھیں، ان کو غدار کہہ رہے ہیں لوگ، ان کی شکلیں آ رہی ہیں، ان کو ضمیر فروش کہہ رہے ہیں. یہ سمجھتا ہے کہ لوگ بھول جائیں گے اس چیز کو. یہ ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ اس اپنی فیوچر بچا لیں. ان کے بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس ملک میں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کس طرح کا ایک ہتھیار نکلا ہے. پرائم منسٹر صاحب، آپ سے استعفے کی آپشن، ارلی الیکشنز کی آپشن، ووٹ آف نو کانفیڈنس ساری رکھی گئیں. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کیا کہ یہ پاکستان میں رجیم چینج کی کوشش ہے، انٹرنل انٹرفیرنس کی کوشش ہے. اس کے بعد آپ کوئی ایکشن شروع ہوا، یا آپ کوئی لیگل ایکشن کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اس پہ لیگل ایکشن بھی ہونا ہے، یا بس آپ اپوزیشن کی ڈیمانڈز یہ آپ کے سامنے اور باقی سب چیزیں ویسے چلیں گی؟ نہیں، میں نے اپنے وکلا سے آج پوری بیٹھ کے بڑی لمبی ڈسکشن کی ہے، اور ہم بالکل، یعنی اس سے زیادہ فورن انٹرفیرنس کیا ہونی ہے کہ آپ کے الیکشن میں کوئی باہر کا ملک مداخلت کر رہا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ظلم ہے؟ تو ہم پورا اس کو سپریم کورٹ میں جانے کا سوچ رہے ہیں. آپ نے اٹارنی جنرل سے ڈسکس کیا، ڈاکٹر بابر روان سے ڈسکس کیا، اور کون تھا آپ کی لیگل ٹیم میں؟ جی، ہم نے باہر سے بھی، جو یہ تو ہماری لیگل ٹیم ہے، ہم نے باہر سے اوپینین لیا ہے کہ اس کا بہترین طریقہ، کہ ہم نے 3-4 اور وکلا کو پورا کنسلٹ کیا آج. تو پرائم منسٹر صاحب، اپوزیشن کے میسیجز اور اپوزیشن کی ڈیمانڈ تو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم اسے انڈورس کر رہا ہے. اس پہ کوئی ایکشن کی بات نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ جو کہ انڈورس کر رہی ہے این ایس سی، اسٹیبلشمنٹ صرف اپوزیشن کے میسیجز لا کے دینے کے لیے ہے؟ کیا ہو کیا رہی ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ ہے تو نیشنل سیکیورٹی ایشو. اگر کوئی بھی باہر سے ملک آپ کے اندر رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کو کیا تھریٹ ہے؟ تو وہ تو نیشنل اس کا ایشو ہے، اور انہوں نے سارا دیکھا، سیٹسفائی کیا، کیونکہ ہم نے بڑے تفصیل میں بتایا ایکچولی کہ کس طرح کی تھریٹ آئی ہے، کوٹس دی ہیں کہ کیا کیا انہوں نے، یعنی میں وہ سب کے سامنے کہہ نہیں سکتا. لیکن اگر آپ وہ اس کی لینگویج پڑھ لیں، مجھے حیرت یہ ہے کہ کس کی جرت ہے کسی بھی ایک سوورن ملک کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرے جو اس کے اندر زبان استعمال ہوئی ہے. اور اس ڈاکومنٹ میں متعدد بار ووٹ آف نو کانفیڈنس اور آپ کا نام کا ذکر ہے، متعدد بار. نہیں، اس میں ہے گورنمنٹ کا بھی نہیں کہ گورنمنٹ چینج کر دو، عمران خان کو چینج کرو. یعنی یہ حیرت یہ ہے کہ وہ تو صرف ہے ہی اسپیسیفک کہ جی روس صرف عمران خان کی وجہ سے گیا ہے، حالانکہ وہ ایمبیسڈر بتاتا گیا کہ یہ پورا ایک اداروں کا، فورن آفس کی ڈسکشن، فورن سیکٹریز کی، آرمی چیف، اور انہوں نے پورا سب کی ڈسکشن کے بعد روس کا دورہ تھا. لیکن وہ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو صرف عمران خان کا اکیلے کا فیصلہ تھا. پرائم منسٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اکتوبر میں، اور وہاں پہ جو سول ملٹری تعلقات بہت اچھے جا رہے تھے، 1 پیج کا کہا جا رہا تھا، وہاں پہ آ کے وہ کاغذ پھٹ گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، ہماری میرے خیال میں کسی بھی گورنمنٹ کی اس طرح ملٹری کی اور گورنمنٹ کی اس طرح کی کوآپریشن نہیں ہوئی. اور وہ اس لیے تھی کہ میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ تو ہے ہی نہیں. میں نے مجھے کوئی پیسے بار بنا رہا تھا جب مجھے خطرہ ہو فوج سے،
کیونکہ ہوتا کیا نواز شریف کو کیوں بار بار فوج کے ساتھ مسئلہ آیا, یا آصف زرداری نے کیوں حسین حقانی کے ذریعے امریکنوں کو کہا جی مجھے اپنی فوج سے بچا لو, یا نواز شریف نے کیوں مودی کو میسج بجائی کہ جی میں فوج سے چھپ کے ملنا چاہتا ہوں آپ سے, یا ڈون لیکس کیا تھی, یہ سارے اپنی فوج سے ڈرے ہوئے نا. مجھے کیا ڈر تھا؟ ہمارے ساری جو فورن پالیسی, ہم ہمیشہ سیکیورٹی کے ایشوز کو میں سب پہ ایک ہی پیج پہ تھے, ہم کسی چیز میں ہمارا کوئی ڈفرنس نہیں تھا, کیونکہ وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. میرا تو جینا مرنا پاکستان میں, میری کون سی کوئی باہر پیسے پڑے ہیں پراپرٹیز, میں تو پاکستان کے ساتھ اوپر یا نیچے جاؤں گا. ان کی ساری پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, پیسے ہیں, جائیداد ہے, اربوں ڈالر, لہٰذا ان کا ہمیشہ ایک کلیش آتا تھا. فوج کو پہلے پتہ چل جاتا تھا ان کی کرپشن کا, کیونکہ ISI کو سارا اور IMI کو پتہ چل جاتا تھا جب پیسے بناتے تھے, تو ڈر ان کو فوج کا تھا. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, ہمارے لیے تو بڑا ایزی تھا. ہمارا آپ یقین کریں کہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کون پروموشن ہوگی, کس کی ہوگی, کیونکہ وہ تو نومبر میں ہے. میں تو ساری سردیوں کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیبنٹ کو جولائی سے کہہ رہا ہوں کہ سردیوں میں ہمارا سب سے مشکل پیریڈ ہے. میں تو اس سے آگے سوچ نہیں رہا تھا, تو میرا یہ کوئی کلیش نہیں تھا. تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ آپ کوئی فیوریٹ چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ آپ کی کیونکہ پسند ہے تو کوئی مخصوص شخصیت نام لیتا ہوں, جنرل فیض شوڈ کنٹینیو ایز DG ISI, ابھی انہیں چینج نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میری پسند نہیں بات, میں جنرل فیض کے ساتھ 3 سال کام کیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سردیوں کا ٹائم ہمارے ملک کے لیے سب سے مشکل ہے, اور دیکھ لیں کہ یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن آئی ہے 1 مہینے میں, آپ دیکھیں ہمارا روپیہ افیکٹ ہو رہا ہے, ہماری اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, سب ہونا ہی تھا, کیونکہ ایک دم ایک ملک کی اکانومی کو سرٹنٹی چاہیے. جب ایک ڈی اسٹیبلائزیشن آتی ہے تو آپ کی ڈائریکٹ افیکٹ ہوتی ہے اکانومی. ہم ماشاءاللہ اوپر جا رہے تھے, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں سردیوں تک اسی کو رکھنا چاہیے. مجھے تو ڈر افغانستان کا اور بھی زیادہ تھا, کیونکہ افغانستان میں اگر سول وار ہو جاتی تو ہمیں اس کا فال آؤٹ تو پاکستان آنا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے جو ہمارا سیکیورٹی کا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے اس کو ہیڈ کرنا چاہیے, مشکل وقت ہے. ان کا اپنا ویو تھا کہ ہماری فوج کے اندر ایک اپنی ہمارا سسٹم ہے جو بھی ہے, لیکن میرے ذہن میں تو نہیں تھا نا, مجھے کیا پتا, میں تو اپنے ملک کا, میرا ایز اے چیف ایگزیکٹو ملک کا سوچ رہا تھا, لیکن اس میں ہماری کوئی صرف وہ اور پرسپیکٹو سے سوچ رہے تھے, میں اور دیکھ رہا تھا. لیکن میرے کبھی یہ نہیں تھا, کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ جی کس کو میں آرمی چیف, میرے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا آرمی چیف کا. پرائم منسٹر صاحب, کچھ میڈیا چینلز پہ کچھ اینکرز نے کہا کہ جی ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں, سورس ان کی ڈرائنگ روم ڈسکشنز تھیں کہ جی آپ جنرل باجوہ کو ایز چیف آف دا آرمی صاحب ڈی نوٹیفائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بڑی زبردست نون لیگ کی ڈس انفارمیشن کیمپین چلی ہے, سارا وقت ان کی ڈس انفارمیشن کیمپین ہے, اور اس میں سے یہ حصہ تھا کہ جی ایک دم عمران کو, میں ان کو دیکھیں, میں پھر سے ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں ارشد, پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی بہت ضرورت ہے. میں دنیا کی پولیٹکس سمجھتا ہوں, مجھے فخر ہے کہ سب سے بہترین پاکستان کی فورن پالیسی میرے 3.5 سال میں ہے. اس کی آپ نے اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں, وہ ساری گواہی دیں گے کہ جو ہرے پاسپورٹ کی عزت ان 3.5 سال میں پہلے نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج کو مضبوط رہنا چاہیے, ہمیں ہمارے ملک کو ضرورت ہے ایک مضبوط فوج کی. اس لیے میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ وہ کمزور ہو. میں یہ کبھی, کیونکہ نواز شریف کا تو باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا انٹرسٹ پاکستان کیا ہے, وہ کن کن کو ملتا ہے لنڈن میں بیٹھ کے, وہ مجھے سارا پتا ہے. سارے پاکستان اور کے دشمن, پاکستان کے دشمن پاکستان کی فوج کے بھی دشمن, وہ اگر یہ نہ ہو ٹوٹ جائے ملک. کیونکہ اس وقت تو یہ ہمیں لے کے بیٹھی ہوئی جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف. لہٰذا میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ ہماری مضبوط فوج ہو, مضبوط انسٹیٹیوشن ہو, کبھی کسی قسم کی مداخلت اس انسٹیٹیوشن میں نہ ہوئی, میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کرنے کا. پرائم منسٹر صاحب, کوئی ایکسٹینشن کی بھی بات ہوئی, کہا جا رہا تھا کہ ایکسٹینشن ہے کا ایشو ہے, آپ کو کہا گیا آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی دوبارہ, کیا کبھی یہ بات ہوئی؟ اور آج آپ کے تعلقات اپنے سروس چیف, خاص طور پہ آرمی چیف کے ساتھ کیسے ہیں؟ اسی طرح کے کارڈیل ریلیشن شپ ہیں, فرینڈلی ریلیشن شپس ہیں جیسے پچھلے 3.5 سال رہے؟ دیکھیں, ایکسٹینشن کی تو اگر میں سوچ ہی نہیں رہا اگلی نومبر کا, جو میں نہیں سوچ رہا, کیونکہ میرا تو ہمیشہ پتا تھا, جس طرح میں کہا جولائی سے میں لگا رہا ہوں ہماری یہ سردیاں سب سے مشکل ہے, میری سٹیٹمنٹس ہے, تو اس سے آگے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں.
آج ریلیشن شپ کیسی ہے آپ کے اپنے آرمی؟ ٹھیک ہے ریلیشن شپ. پرائم منسٹر صاحب، اسلاموفوبیا، آپ نے مسلم ممالک کو اکٹھا بھی کیا اسلاموفوبیا کے خلاف، اور حرمت رسول کے لیے آپ نے کافی کچھ کیا. کیا آپ کے ٹارگٹ کرنے کی، رجیم چینج کی بات اس لیے بھی آئی کہ جب بھی کسی لیڈر نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا ہے؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں دو چیزیں، اسلاموفوبیا کی میں علیحدہ بات کر دوں. اسلاموفوبیا دیکھیں میں کیونکہ باہر جانتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں، 9/11 کے بعد ہمارے جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا نا، کہ ایک تو دہشت گردی کو جوڑ دیا اسلام کے ساتھ، اسلامک ٹیررزم. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی مسلمان ہیں اس کو، لوگوں کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے، جو باہر مغربی لوگ. تو نیوزی لینڈ میں ایک آدمی نے مسجد میں گھس کے 50 مسلمانوں کو قتل کر دیا کیونکہ وہ سب کو دہشت گرد سمجھتا تھا. تو ایک یہ ظلم ہوا، کسی مسلمان ہیڈ نے، OIC نے کبھی اس کے خلاف بات نہیں کی. دوسرا، وہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نقی کرتے تھے. یہ سلمان رشدی نے جب اپنی کتاب لکھی تھی تب سے یہ ہے. کبھی میں نے مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ کو یہ نہیں بتاتے، ان کو سمجھایا نہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں کیوں بستے ہیں، وہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. کبھی کسی نے نہیں بتایا. تو میں جب بنا پرائم منسٹر، میں نے تب سے کوشش کی، OIC میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہر جگہ میں نے کوشش کی لوگوں کو، ان کو اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سمجھ گئے. UN کے اندر مجھے پتا تھا، میں ہمارے یہ لوگ جو سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کرتے تھے، میں کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے کہا کہ مجھے موقع دو، میں یہ ٹھیک کروں گا. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں بہت کہ اس نے مجھے، میرے جیسے گناہ گار آدمی کو اس نے چوز کر لیا اس ریزولوشن کے اینٹی اسلاموفوبک، جو کہ کسی کو نہیں یہ اس نے اس سے پہلے یہ دیا اعزاز. پرائم منسٹر صاحب، اکنامک پرفارمنس کی اگر بات کریں تو 2008 سے 2018 تک کیا اتنی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی، فارن ریمیٹنسز اتنی آئیں، ایکسپورٹس اتنی زیادہ ہوئیں اور جابز اتنی زیادہ کریٹ ہوئیں جتنی آپ کے 3.5 سال میں اور پچھلے 10 سال کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ اور آپ کی ٹیم جو ہے کیا اسے صحیح طرح پروجیکٹ کر سکی؟ دیکھیں، جو 2008 سے 2018 میں پاکستان کو ہوا ہے، کسی انڈیپینڈنٹ آپ ماہرین کو بٹھا دیں، جو ہمارے ملک کی تباہی کی ہے انہوں نے، جو ایک انڈیکیٹر لے لیں، ایک ادارہ لے لیں، مجھے ایک چیز بتائے انہوں نے ٹھیک کی ہو. فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ ہم اداروں میں، فوج میں اصلاحات لائیں گے. تو یہ کون سا ایجنڈے کے تحت اصلاحات ہوں گی؟ وہ اصلاحات کے فوج کو پنجاب پولیس بنانا ہے اور کیا، کیونکہ فوج سے ان کو ڈر ہوتا ہے. باقی تو ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، نیب بھی اپنے نیچے، وہ بھی. عدلیہ کو ہمیشہ ماضی میں انہوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈے مار کے نکالا، پیسے چلائے، بریف کیس. تو ماضی تو ان کا وہی ہے، فوج سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں میں بتاؤں کیا چیز شو کرتی ہے کہ آپ کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، جب باہر سے زیادہ ڈالرز آ رہے ہوں. ریکارڈ ڈالر پاکستان کے اندر آئے ہیں، ریکارڈ ایکسپورٹس مطلب ڈالر اندر آئے، ریکارڈ ریمیٹنسز باہر سے ڈالرز اندر آئے. پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، اس کا مطلب پیسہ قوم کے پاس، ہمارے پاس پیسہ ہوا لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا، جس کی وجہ سے ڈیزل، پٹرول اور بجلی کی قیمتیں ہم نے روکی ہوئی ہیں، نہیں تو آسمانوں پہ گئی ہوئی ہیں، ہم نے سبسڈائز کیا. فصلیں جدھر سے ویلتھ کریشن ہے، 5 فصلوں میں ریکارڈ پاکستان کی پروڈکشن ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پورا پیسہ دلوایا، پہلی دفعہ ان کی فصلوں کا پیسہ ملا، خوشحالی آئی کسان کے پاس، اس نے زمین پہ پیسہ لگایا، ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. آپ انڈسٹری دیکھ لیں، انڈسٹریل پروڈکشن، IT کے اوپر 75% ہماری انکریز ہوئی، ایکسپورٹس IT کے اندر. ان کے 5 سال نون لیگ کے اور ان کے پہلے جو وہ 97 میں تھے، ان کی ایکسپورٹس بڑھی نہیں. جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہے، ملک تو آگے، یعنی ملک کی دولت میں تو اضافہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ آگے، جو ملک آگے بڑھتا ہے وہ چیزیں ایکسپورٹس کر کے بڑھتا ہے. ان کے 5 سال میں ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھی. میڈیا کے اوپر پیسہ خرچ کر کے اپنی تعریفیں کرواتے ہیں. کوئی اکنامک انڈیکیٹر بتا دیں جو ہم نے ان سے بہتر نہیں کیا، ایک بتا دیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب، کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کرسی کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ اور عمران خان بطور لیڈر مضبوط ہے یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان مضبوط ہے؟ دیکھیں ارشد، کرسی تو ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ میں، دینے والا وہ ہے.
عزت دینے والا وہ ہے, اقتدار دینے والا وہ ہے, وہی لینے والا ہے. تو مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں پھر سے کہوں, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں. مجھے نیلسن منڈیلا کو جب میں ملا آج سے پتہ نہیں 24 سال پہلے, تو 23 سال پہلے, تو بڑا خوبصورت ہے وہاں ان کا پریٹوریا کے اندر ان کا جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, بہت خوبصورت ہے. تو اس نے ہمیں وہاں انٹرٹین کیا اور مجھے اس نے کہا, میں نے تعریف کر رہا تھا, میں نے کہا بہت ہی خوبصورت ہے. کہتا ہے میں یہاں نہیں رہتا, میں رہتا اپنے فلیٹ میں ہوں, تاکہ مجھے کبھی چھوڑنے میں اس کا مسئلہ نہ ہو. میں نے تب فیصلہ کیا میں اپنے گھر میں رہوں گا, اپنا خرچے دوں گا, سوائے سیکیورٹی کو ٹریول کے سارے میں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں, تاکہ میری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے, تاکہ مجھے کرسی چھوڑنے میں کبھی خوف نہ ہو. مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے صرف فکر اپنے لوگوں کی ہے کہ ان چوروں نے 30 سال ملک کو لوٹا ہے. اربوں روپے کے ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں نیب میں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح وہ کیس کمپلیٹ نہیں ہونے دیے. کبھی کمر میں درد ہے جی, کبھی وکیل نہیں آیا, وہ لمبے کھینچتے گئے ہیں. اب صرف وہ پہلے بھی کھینچتے گئے, کوشش تھی کہ NRO مل جائے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح یہ اقتدار میں آئے, نیب کو ختم کریں, کیسز معاف ہو, تاکہ پھر سے تیار ہو ملک کو لوٹنے کے لیے. اچھا پرائم منسٹر صاحب, یہ سارا جو سلسلہ چل رہا تھا, آپ بار بار ذکر کرتے ہیں پیسے چلے, کیا اس کا کوئی آڈیو ویڈیو ایویڈنسز بھی ہیں, کہیں یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے, اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کہیں جہازوں میں بھی پیسے آئے ہیں؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی میں, جن کو MNAs کو جنہوں نے ان کو پیسے آفر کیے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں ارشد کہ سینٹ کا الیکشن ہوا, ہم نے پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ اس کو اوپن کرو بیلٹ, کیونکہ سینٹ میں پیسہ چلتا ہے. یوسف رضا گیلانی نے ہماری جب ووٹس خرید رہا تھا سینٹ کے الیکشن میں, اس کی ویڈیو آ گئی, سال سے اوپر ہو گیا ہے, ویڈیو آئی ہوئی ہے اس کی پیسے کی. کوئی کسی مہذب معاشرے میں یہ آ جاتا تو تہلکہ مچ جاتا. کچھ بھی نہیں ہوا, 1 سال ہو گیا ہے, تو کسی کو ڈر ہی نہیں ہے پیسے چلانے میں. میریٹ میں کھل کے وہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ضمیر فروشوں کو, اس سے پہلے سندھ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, کھلے عام سب کو پتہ ہے ریٹ کیا ہے. یعنی یہ اتنا اس ملک کے لیے بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, جس میں اللہ کا حکم ہے امر بن معروف, اس ملک کے اندر اس کے جو سب سے ٹاپ نمائندے ہیں, لیڈرز, وہ عام نلام ہو رہے ہیں بکروں کی طرح. پرائم منسٹر صاحب, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, جتنی وہ چیزیں آپ کے ساتھ لے کے آئی ہیں, پیر والے دن بطور وزیر اعظم آپ قوم کو اعتماد میں لیں گے کہ کیا کچھ ہوا؟ دیکھیں, پہلے تو سنڈے کا دن دیکھیں گے ہم, کیونکہ سنڈے کے دن میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم دیکھے کہ یہ جو بیرون ملک, اب واضح ہے کہ سازش باہر سے ہے. یہ تو اب نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی, ان کی کمیٹی میں بھی آ گیا, پارلیمنٹ کی, سب کو پتہ ہے. ڈیمارش بھی دے دیا امریکن ایمبسی کو کہ یہ آپ نے کیا کیا انٹرفیئر, تو سب کو قوم کو پتہ چل گیا. میں ساری قوم کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون بے شرم لوگ ہیں جو اپنی ضمیر کا سودا کریں گے, اپنی قوم کو بیچیں گے. یہ سارے میر جعفر اور میر صادقوں کی میں قوم کو شکلیں دکھانا چاہتا ہوں. جس طرح مجھے کہ جی ریزائن کر دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ, میں کبھی بھی سوچ ہی نہیں سکتا ریزائن کا. میں دیکھنا چاہتا ہوں ووٹنگ ڈے پہ یہ لوگ جا کے جب اپنے ضمیر بیچیں گے, تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر مور لگے. ووٹنگ ڈے کے لیے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بطور حکومت, بطور حکمران جماعت فائنل کر لی ہے؟ دیکھیں, کیپٹن ہمیشہ اپنی پلاننگ پوری کرتا ہے. پرائم منسٹر صاحب, احتساب آپ کی جماعت آئی بھی اسی لیے. 3.5 سال جب آپ احتساب دیکھتے ہیں, ویل ڈاکومنٹڈ کیسز, بینکنگ ٹریلز, تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود احتساب کے کیسز کنکلوژن پہ کیوں نہیں جا سکتے؟ مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے کہ میں 22 سال سے لگا ہوا تھا احتساب کا, میں تو آیا اس لیے کہ ان کے چوروں کے پیچھے تھا. تو جو احتساب کے عمل کو جان کے ڈسرپٹ کیا گیا, یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. یہ سارے چوروں کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کیسز بنے ہوئے ہیں, واضح کیسز بنے ہوئے ہیں. یہ ایسے کیسز ہیں کہ یہ نکل ہی نہیں سکتے, لیکن بچایا گیا. کیسے بچایا گیا؟ سازش کے تحت بچایا گیا, ڈیلز کے تحت بچایا گیا. ان کو کسی کو بھی نہیں آج باہر ہونے چاہیے تھا.
ان کے اوپر ایسے کیسز ہیں کہ ان سب کو آج جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اور ان کا پیسہ نکالنا چاہیے تھا. احتساب کے عمل کو ڈسٹرب کیسے کیا گیا؟ ڈیلے کس نے کی؟ یہ وہی ڈیلے ہیں جو ماضی میں جنرل مشرف دور میں ہوئی، اور جب یہ ڈیلیں ہوتی ہیں تو اس میں آبویسلی کمیشن وغیرہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. دیکھیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ملک سے بہت بڑی غداری ہوئی ہے کہ ان کے سب، مجھے پتہ ہے کون سے کیسز تھے، جان کے ان کے اوپر بیٹھے گئے، ڈیلے کی گئی، جان کے ٹائم لیا گیا، کھینچے گئے کیسز. یہ سارا مجھے پتہ کیا ہوا ہے، اور یہ ہم بے بس بیٹھے ہوئے تھے. اور اس لیے میں ایک طرح میں چاہوں گا کہ الیکشنز ہوں اور میں عوام کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اب مجھے بھاری اکثریت دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اس ملک کو ٹھیک کرے، جب تک اس کو بھاری اکثریت نہیں ملتی اس سسٹم کے اندر، کبھی ادھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر سے بلیک میل، کبھی ادھر سے، وہ اتنا مشکل ہم نے ملک چلایا 3.5 سال. تو اس لیے اگر انشاءاللہ یہ اگر الیکشن کی طرف جب بھی جائے گا تو ایک اکثریت کے ساتھ میں آؤں تاکہ یہ جو سارا گن صاف کروں. پرائم منسٹر صاحب، اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے خلاف اور آپ کی ٹیم کے خلاف مقدمے بنائیں گے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کب نہیں کیا. میرے اوپر انہوں نے وہ جمائمہ تھی اس کے اوپر انہوں نے ٹائلز کا مقدمہ بنایا، وہ سارا 2 سال لٹکا چھوڑا. اتنا یعنی جس طرح کہ بھینس چوری کا نہیں ہوتا اس طرح کا مقدمہ بنا دیا اس کے اوپر، جس کا لینا ادھر ان پالیٹکس میں تھا. انہوں نے مجھے جو میرے اوپر سپریم کورٹ میں کیا 8 مہینے، جو میں نے ثبوت دیے، جو میرا لنڈن فلیٹ تھا ایک ثبوت دیا 8 مہینے. تو مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے مقدمے بنانے ہیں. انہوں نے میرے اینٹی ٹیررزم پتہ نہیں کتنے مقدمے بنائے تھے ٹیررزم کورٹس کے اندر. میں پورا تیار ہوں ان کے لیے. ان کی پالیٹکس ہے کیا؟ مافیا ہے نا. ٹیپس رکھ دی، بلیک میل کر دیا، عورتوں سے کچھ کروا دیا، جس طرح بے نظیر کی تصویریں پھینکی. اس طرح کے یہ لوگ ہیں، یہ مافیاز ہیں. یا لالچ دے دی، خرید دیا کسی کو، یا کسی کو دھمکا دیا، یا یہ بلیک میل کی. میں ان کے تو کب سے بھگت رہا ہوں ان کے، یہ جو جس طرح کی انہوں نے بلیک میل اور یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں پھر سے کریں گے. لیکن میرا یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اب ان کا کس سطح پہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا. پہلے تو سنڈے یہ گزارے نا، سنڈے کو بھی کپتان کے پلان ہے، اس کے بعد دیکھیں جو اس کے پلان ہے. اچھا پرائم منسٹر صاحب، پاکستانی قوم کو آج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں قوم کو آخری بات کرتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر ہم نے ایک وہ جو میں نے بار بار مولانا رومی کی وہ سٹیٹمنٹ کہ جی اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں، تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو، ہمارے اوپر ہے ہم کیا بن کے رہنا چاہتے ہیں. کیا وہ خواجہ آصف کہ جی ہم تو ڈرپ پہ ہیں، ہم تو اگر امریکہ کے سامنے ایسے نہیں کریں گے تو ہم تو چل ہی نہیں سکیں گے. کیا ایسے رہنا چاہتے ہیں؟ ایسے رہیں گے، اللہ ایسے رکھے گا. لیکن اگر ہم ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں، خودداری، ایمان اللہ میں، ایک آزاد لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، یہ جب آپ کے دل میں آ جاتا ہے انسان آزاد ہو جاتا ہے. اقبال کی شاہین بنتا ہی انسان تب ہے اور قوم جب وہ آزاد ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان سب کو عظیم لوگ بنا دیے، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ان کے دلوں میں آ گیا تھا. وہ چھوٹے سے لوگ بڑے لوگ بن گئے تھے. اس لیے اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ وہ سیکھو. اس لیے نبی کی سیرت اسکول کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں اس ملک میں، تو ان کو پتہ تو چلے کہ انہوں نے کیا کیا تھا لوگوں سے، کہ وہ ہسٹری ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ لوگ ٹرانسفارم ہو کے دنیا کی امامت کی انہوں نے. پاکستان کے لیے بھی یہ میری پیغام ہے. یہ کراس روڈز ہے. ایک طرف یہ غدار ہے، یہ جو باہر کی سازش سے اسکیم کر کے رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک پاکستانی قوم ہے جو یہ نہیں راستہ چاہتی. وہ ایک خوددار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قوم کو ایک خوددار قوم کو، مشکل وقت سے بھی ہم نکلیں گے، سب کا مقابلہ کریں گے.
اگر کوئی پیسے نہیں دیتا تو ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم کبھی کسی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ بہت شکریہ وزیر اعظم پاکستان اس خصوصی انٹرویو کے لیے۔